بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، ہم گفتگو کر رہے ہیں خورشید محمود قصوری صاحب کی کتاب نائدر خوف نورا ڈف پر. پہلے حصے میں نے آپ کو کتاب کا تعارف اور مصنف کا تعارف اور کچھ تعارفی باتیں کی. اب ہم اس حصے میں، جو کہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے تاثر کا، اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتاب کے اندر ہے کیا. کتاب میں بہت کچھ ہے. بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، خاص طور پر 2002 سے لے کر 2007 تک، جب قصوری صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے یا فارن منسٹر تھے، اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے اوپر اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے، بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ کچھ تاریخی پس منظر بھی دیا گیا اور کچھ باتیں اور کچھ معلومات بہت ہی دلچسپ ہیں. میں نے آپ کو اس میں یہ بتایا تھا کہ کتاب کے اندر جو گفتگو ہے وہ بڑے بڑے جو ویسے تو ظاہر ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بڑا اور اہم ملک ہے، اور اس کے تعلقات قریباً دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ ممالک کا جو ذکر ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردار ہے، وہ ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے. اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، ہمارا ہمسایہ بھارت ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اس کے بعد پھر جو آپ کے عرب ممالک ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، جس میں ایران ہے، جس میں مصر ہے، جس میں UAE ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، وہ ہے. پھر ایک حد تک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے بڑا، فلسطین اور اسرائیل، اور اس میں فلسطین بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے، یہ دونوں ممالک بھی بڑے اہم ہیں. تو ابھی میں اس میں جو گفتگو کروں گا، وہ میں تمام پہلوؤں کو تو نہیں ساتھ لے کے چلوں گا یا ان کا احاطہ نہیں کروں گا، لیکن جو پرومیننٹ اس میں، ویسے اس کتاب کے اندر بھی پرومیننٹلی انہی ممالک کا ذکر ہے. ایک بنگلہ دیش کو آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق کا ایک بہت خاص پس منظر ہے، اس کا ایک ذکر ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں. اب یہ یاد رکھیں کہ جب خورشید محمود قصوری صاحب 2002 میں پرویز مشرف جو ہیں، ان کی جو فوجی حکومت تھی، اس کے دوران جب یہ وزیر خارجہ بنے، ظاہر ہے کہ وہ فوجی آمر تھے، پریزیڈنٹ بن گئے. وہ 99 میں انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، شب خون بہارا تھا ہماری جمہوریت پر، قابض ہو گئے. اور اس کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ بن گئے، اور پھر انہوں نے ایک ڈیکوسٹا سے انتخابات بھی کروائے. اس کے نتیجے میں ایک ہائیبریڈ رجیم مارز وجود میں آیا. اس رجیم کے اندر مختلف لوگ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. ظفر اللہ جمالی صاحب بھی بنے، چوہدری شجاعت صاحب بھی بنے، اور شوکت عزیز بھی اس میں جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر بنے. تو اس دوران جو ہے جو کیبنٹ تھی، اس میں وزیر خارجہ کے طور پر قصوری صاحب کا نام تھا. تو اس میں قصوری صاحب، اگر یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو 9/11 کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، جب 9/11 ہوا. جو ٹوئن ٹاورز ہیں ان پر حملہ ہوا، وہ حملہ صحیح تھا، وہ امریکہ نے خود کروایا تھا، وہ کسی نے کیا تھا، وہ جو کچھ بھی تھا. لیکن جس طرح ابھی حالیہ دنوں میں کرونا نے دنیا کو بدل دیا ہے، اسی طرح 9/11 نے دنیا کو ایک ایسا واقعہ، حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس میں جانیں ضائع ہوئیں. وہ کس نے کیا، اس کا ذمہ دار کون تھا، اس پہ ظاہر ہے کہ ہم کوئی حتمی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس پہ قیاس آرائیاں تو کی جا سکتی ہیں، اس میں الزام تلاشیاں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن ذرا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو واقعی ان مفوق الحال جو طالبان کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا تھا، یا یہ امریکہ نے خود کر کے ان پہ ڈالا. اور بعد میں کیونکہ 9/11 کا سارا اگر ہم دیکھیں تو فائدہ تو امریکہ نے ہی سمیٹا ہے، اور نقصان جو ہے وہ زیادہ تر مسلم ممالک کو، چھوٹے ممالک کو، اور خاص طور پہ پاکستان جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو اس میں بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا. تو وہ مشکل دن تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پس منظر بھی آپ ذہن میں رکھیے، اس کا ذکر انہوں نے اس کے اندر کیا ہے.
دنیا بدل گئی تھی یا دنیا بدل رہی تھی، اس کے معیارات بدل رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بھارت کے ساتھ تعلقات کو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ وقت دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، اور اس کی وجہ جب ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا بہت بڑا اور اہم ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ ہماری تاریخی بھی، جغرافیائی بھی اور سماجی بھی، کلچرل بھی جو ہے وہ بہت ساری ٹائز بھی ہیں، بہت سارا مشترکہ ورثہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ آپ دوستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن ہمسایوں کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، پاکستان اور بھارت کا جو تعلق ہے، وہ ایک ٹربلڈ ریلیشن شپ ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ اور جس زمانے کی یہ بات ہے اس وقت ظاہر ہے کہ ابھی 50 سال کے قریب وقت گزرا تھا، اب 75 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے، لیکن وہ ریلیشن شپ ٹربلڈ ہی ہے۔ تو قصوری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں 2002 اور اس کے بعد، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت ٹربلڈ ضرور ہے، لیکن دونوں طرف سے حکمرانوں نے مختلف اوقات میں یہ کوشش کی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس میں بہت ساری کوششیں ہیں۔ اول دنوں میں قائد اعظم کے زمانے میں، پھر خان لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں، پھر پاکستان کے بہت تیزی سے بدلتے ہوئے جو حکمران تھے ان کے زمانوں میں، پھر ایوب خان کے زمانے میں، یحییٰ کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں، ضیاء کے زمانے میں، بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور پھر 1999 میں، 1998 میں جب بڑا بریک تھرو ملا نواز شریف صاحب اور جو اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے ان کے درمیان بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے۔ اٹل بہاری واجپئی صاحب روڈ کے ذریعے، بس کے ذریعے لاہور آئے، مینار پاکستان پہ پہنچے، پاکستان کے لیے خیر سگالی کا ذکر کیا، اور لگتا تھا کہ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ پھر اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف جو ہے انہوں نے ہاک کا کردار ادا کیا، ہاکش رویہ تھا ان کا، اور کرگل وار ہوئی اور اس نے سب کچھ سبوتاژ کر دیا۔ اس کے بعد پھر ان کا قبضہ ہے پرویز مشرف کا پاکستان کی حکومت پر۔ پھر اس کے بعد 2002 میں نئے مذاکرات کا آغاز ہے، جس میں قصوری صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں، پرویز مشرف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر ایک ڈمی سے وزیر اعظم جو ہیں وہ کبھی جمالی صاحب ہیں، تو کبھی چودھری شجاعت ہیں، تو کبھی شوکت عزیز ہیں۔ اس زمانے میں بھارت کے ساتھ قصوری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پڑے، ریکنیکٹ کرنا پڑا سلسلہ وہاں سے جہاں سے ٹوٹا تھا واجپئی صاحب اور نواز شریف کے درمیان کرگل کی وجہ سے۔ اور وہ اس میں بتاتے ہیں کہ پھر کس طرح سے قصوری صاحب کو مختلف جو بھارتی ہم منصب تھے، جس میں نٹور سنگھ تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ان کی طرف سے رہنما تھے، ان کے ساتھ ان کو مذاکرات کرنے پڑے۔ بھارت میں حکومتیں بدلی، اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، اس کے بعد پھر منموہن سنگھ صاحب جو کانگریس کی طرف سے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس میں قصوری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مسئلے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہیں، جس طرح مسئلہ کشمیر ہے، اس کے بعد سیاچن کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، اگر وہ کرتا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ویسے ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ بھارت اس میں لوگوں کو یا دنیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوئے، اور انہوں نے اپنے ہم منصب نٹور سنگھ کو نتھیا گلی میں جو گورنر ہاؤس ہے وہاں بلایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر ایوب خان نے جواہر لال نہرو کو بلایا تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے وہاں وہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی خیر سگالی کے دورے۔ پھر اس میں خاص طور پہ جو کشمیر کے معاملے پر جو بہت ساری آپشنز زیر غور آئیں
کہ کس طرح سے کشمیر کو مینیج کیا جائے، اس کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے، اس کو کامن گورننس میں رکھا جائے، اس کو اٹانومی دے دی جائے، بہت کچھ زیر بحث آیا، زیر غور آیا، ذرا اس میں سے کوئی چیز بھی سامنے نہ آ سکی، کوئی چیز بھی مکمل نہ ہو سکی۔ اسی طرح سیاچین کا جو مسئلہ ہے، سرکریٹ کا مسئلہ ہے، پانی کے مسئلے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں انڈیا پاکستان کے دوران، وہ زیر بحث آئے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں ہمارے تعلقات اتنے مثالی ہو گئے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ وقت آیا کہ انڈیا اور پاکستان نے جو اقوام متحدہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، کامن اسٹیٹمنٹ جو دی، وہ ایک دوسرے کو اس پہ اعتماد میں دیا، ایک دوسرے کو دکھا کر انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی۔ پھر انہوں نے یہاں پر جو بھارت کے مختلف وزارت خارجہ میں اور اس کی حکومت میں جس طرح مانی شنکر تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے ساتھ قصوری صاحب نے اپنے ذاتی تعلقات کا ذکر کیا ہے کہ مانی شنکر ان کی کلاس فیلو رہے ولایت میں، اور کس طرح ان کے آپس میں تعلقات تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان دنوں میں ان کے تعلقات کس طرح سے بروئے کار آئے۔ پھر انہوں نے جو بھارت کے مختلف وزرائے خارجہ رہے، جسونت سنگھ تھے اور اس طرح کے اور لوگ تھے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ کن ٹرمز کے اوپر بھارت کے ساتھ تعلقات چاہتی ہے۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ اس کا رویہ ہاکش ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ ثبوت بھی موجود ہیں۔ جب سول گورنمنٹس یہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ تعلقات معمول پر آ جائیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا مس ایڈونچر یا ان کی طرف سے ہو جاتا ہے یا ہماری طرف سے ہو جاتا ہے، اور تعلقات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کارگل اس میں ایک مسئلہ تھا۔ پھر اب دیکھیں کہ بھارت کے اندر ممبئی اٹیکس تھے اور دوسرے اٹیکس تھے، جن کا رخ وہ پاکستان کی طرف کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ثبوت آج تک بھارت ہمیں نہیں دے سکا، لیکن اس سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے رہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان ٹربل ڈیز میں کس طرح سے بھارت کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی، تو کہ کوئی سگنیفیکنٹ، کوئی خاطر خواہ، کوئی مٹیریل کامیابی نہیں ہوئی ان کو، مگر وہ تعلقات میں جو ایک فیسینیشن تھی، جو ایک دوستانہ پن آیا، لوگ بھی یہاں سے وہاں جانے لگے، وہاں سے یہاں آنے لگے، اس کا ذکر ہے۔ اس سے ایک بات تو بہرحال ثابت ہوتی ہے ان کے اس نیریٹو سے، کہ اگر تھوڑی سی اور کوشش کی جائے تو دونوں ممالک کے درمیان جو مسائل ہیں یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر قصوری صاحب نے بہت زبردست ذکر کیا ہے، وہ یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی، کس طرح وہ یہاں سے مالٹا اور پھر ترکی میں ترکی کی مدد سے انہوں نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے دو چار باتیں بڑی اچھی بتائی ہیں۔ یہ بتایا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے مجھے یہ کہا کہ وائی یو آر مور فلسطینی دین فلسطینیز، کیا فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں ہیں؟ اتنے تو وہ خود نہیں جتنے آپ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی حصہ رہا ہے شروع سے، کہ اس نے جو کشمیر کا مسئلہ ہے، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اور اس طرح مظلوم اقوام کے مسائل کو پاکستان نے ہمیشہ سے اٹھایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس میں بہت ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے، وہ اسرائیل ہمیں دینے کو تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ یہ ذرا انہوں نے ذکر کیا۔ اس بات کو پہلے اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف نے بھی نہیں مانا تھا اور قصوری صاحب نے بھی نہیں مانا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بنگلہ دیش پہنچے۔ ظاہر ہے کہ ایک بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ان کا جو 4 فین روڈ والا گھر تھا، وہاں پر شیخ مجید بھی بہت آتے رہے، اور اس کے علاوہ مولانا باشانی بھی آتے رہے، اور دوسرے بھی جو مشرقی پاکستان کے اس وقت کے لیڈرز تھے وہ آتے رہے، جو بعد میں بدقسمتی سے ہم علیحدہ ہو گئے اور بنگلہ دیش بن گیا۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ وہاں گئے اس زمانے میں، تو کس طرح ان کو پروٹوکول دیا۔ اس وقت کی جو وزیر اعظم تھی، جو خالدہ ضیاء جو تھی، اور اس زمانے میں جو شیخ حسینہ جو آج کل وزیر اعظم ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر تھی،
یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپوزیشن لیڈر سے نہ ملیں، لیکن میں ان سے ملا، چونکہ انہوں نے میرا بڑا ریکارڈ کیا اس حوالے سے کہ ان کے والد شیخ مجیب میرے والد کے بڑے اچھے دوست تھے، اور انہوں نے بعد میں مجھے یہ پیغام دیا کہ اس ملاقات میں آپ نے بہت دیر کر دی، پاکستان کو ہم سے ملنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے وہ پیغام تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جس طرح جن تلخ حالات میں مارز وجود میں آیا، اس تلخی کو بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ جو بچھڑے ہوئے بھائی اب پھر سے ایک تو نہیں ہو سکتے شاید، لیکن یہ مل کر ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام ضرور کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا، جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے ٹربلڈ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن لگتا ہے کہ نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں نہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس میں انہوں نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے جو افغانستان کے بادشاہ تھے ظاہر شاہ، ان سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ظاہر شاہ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کو کبھی بھی اپنے برے دنوں میں، جیسے 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، افغانستان سے تو کوئی خطرہ نہیں رہا، اور افغانستان نے تو کبھی منفی رول ادا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے حامد کرزئی کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا، جو افغانستان کے صدر تھے ان دنوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کرزئی نے مجھے کہا اور حیران کر دیا کہ پاکستانی افغانیوں کو جو ہے وہ کم تک کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ ہم ایسا تو نہیں سمجھتے، لیکن ان کے ہاں یہ تاثر موجود ہے۔ پھر عبداللہ جو ان کے اس وقت وزیر خارجہ تھے اور بعد میں چیف ایگزیکٹو بنے، ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا حال انہوں نے ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ٹربلڈ ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ پھر چائنا کے ساتھ جو ظاہر ہمارے تعلقات ہیں، سی پیک کے جو معاملات ہیں، جو اب بہت پاپولر ہے، اس زمانے میں اس کے اوپر آغاز ہو رہا تھا، اس پہ ذکر ہے۔ پھر امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ایک ایسا تعلق ہے جس میں بہت کچھ افسانہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ ہم ان کو دھوکے باز سمجھتے ہیں، وہ ہمیں دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ دونوں کے موقف میں کچھ سچائی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو اسلامی بلاک ہے، اس میں پاکستان کی مشکلات میں ایک بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ جس طرح سعودی عربیہ ہے اور ایران ہے، ذرا ان کے درمیان اب تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں دونوں مختلف لائنز دیتے تھے، اور اس زمانے میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک جو اردن کے شاہ حسین ہیں، اس طرح ان کا خیال یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ جی ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس بڑھ رہا ہے اس خطے کے اندر، تو اس کو روکا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی پالیسی بنائی اور پاکستان کو آگے لگایا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف بہت خواہش مند تھے کہ اس پالیسی کو جو فردر کیا جائے، جس میں ایران کے رول کو کم کرنا تھا، مگر اس میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے دونوں کے درمیان توازن ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اب میں آخری ان سوالوں پہ آ جاتا ہوں جو قصوری صاحب نے اٹھائے اور بڑے خوبی سے اس کا جواب دیا۔ وہ یہ کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں دفتر خارجہ کا کوئی کردار ہے؟ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس عام تاثر کے مقابلے میں کہ کوئی کردار نہیں ہے، دفتر خارجہ کا بہت جاندار کردار ہے ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ ہاں، اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، مثلا انہوں نے شروع سالوں کے واقعات بتائے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ جو تھے، انہوں نے کس طرح سے پاکستان کے مقدمے کو، کشمیر کے مقدمے کو، فلسطین کے مقدمے کو، اور پھر کچھ جو بڑے بڑے افریقی ممالک تھے جن کو اس وقت آزادی ملی، ان کے مقدمے کو لڑا۔ انہوں نے قصوری صاحب نے ایک واقعہ جو ابھی لکھا ہے، کچھ ممالک ایسے تھے جن کی آزادی میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا اقوام متحدہ میں، تو وہاں کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، اور ان کے نام پر وہاں پر اپنے بچوں کے نام رکھے
جاتے تھے. سر ظفر اللہ خان ان کا نام تھا. ان کا تعلق میرے آبائی شہر ڈسکا کے ساتھ ہی تھا اور وہ بہت ہی افیکٹو قائد اعظم کے ساتھیوں میں بھی تھے. اس میں کوئی شک نہیں تھے کہ وہ ذرا قادیانی تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پیشہ ورانہ طور پہ وہ ایک بے مثال وزیر خارجہ ثابت ہوئے جو پاکستان کے خیر خواہ تھے. انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کے جو بڑے بڑے سٹانس ہیں اس کو انہوں نے ہمیشہ ہائی لائٹ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا وزارت خارجہ اتنی افیکٹو رہی کہ اس نے ہمیشہ ہماری پالیسی میں اہم کردار ادا کیا. ہاں ضیاء دور میں جب ISI کا کردار بہت بڑھ گیا تو وزارت خارجہ کو ڈینٹ ضرور پڑا, لیکن بعد کے سالوں میں پھر وزارت خارجہ نے اپنے کردار کو ریوائیو کیا اور پاکستان کی جو فارن سروس ہے اس کے ایمبیسڈرز کے بارے میں پوری دنیا کے اندر, خاص طور پر بھارت میں جو نٹور سنگھ ہیں انہوں نے تحریری طور پہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ کسی طرح سے بھی بھارت کے ایمبیسڈرز سے کم نہیں ہیں بلکہ ان سے کئی معاملات میں بہتر بھی ہیں. تو یہ تاثر کہ ہماری دفتر خارجہ کا خارجہ پالیسی میں کردار نہیں ہے, یہ تاثر انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہماری خارجہ پالیسی پر ذوالفقار کی بھٹو صاحب کے جو پرنٹس ہیں وہ بہت گہرے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ بے نظیر بھٹو تھیں, بعد کے دنوں میں اور لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا. پھر یہ سوال کہ کیا ممالک کے درمیان تعلقات میں ذاتی تعلقات کا کوئی کردار ہوتا ہے, اس کا بہت خوبصورت جواب انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے بہت سی مثالیں دے کے ہی بتایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ذاتی بھٹو صاحب کے, قذافی صاحب کے ساتھ, شاہ فیصل کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے اور وہ ذاتی تعلقات بعد میں ممالک کے درمیان تعلقات میں استعمال ہوئے. ایسے ہی پوری دنیا میں انہوں نے سائٹ کیا ہے کہ کلنٹن کا بھی یہ خیال ہے, بش کا بھی یہ خیال ہے, اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ جو آپ کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان, لیڈرز کے درمیان, وہ ممالک کے تعلقات میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ہوں, دوسرے ممالک میں اپنے تعلقات میں, قصوری صاحب نے بتایا کہ میرے ذاتی تعلقات جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مدد کی. تیسرا سوال یہ کہ کیا پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو خراب رکھنا چاہتی ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خراب نہیں رکھنا چاہتی. ہاکش ٹرینڈ موجود ہیں, سول گورنمنٹس کے معاملے میں ان کا رویہ اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو عزیزان من, یہ تھی کتاب نائدر ہاک اور ڈو کا تاثر. کتاب بہت دلچسپ ہے. میں آپ سب لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو وقت ملے, خاص طور پہ نوجوان نسل اور وہ لوگ جو مقابلے کے امتحانات میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور جو تاریخی شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کتاب نائدر ہاک نور ڈو ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. امید ہے کہ آپ اس تاثر سے محظوظ ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ.